یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی اولیاء کی زبان میں جو ہوتی؟ بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء، بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ آپ جو فرماتے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی، لا علاج مرض میں مبتلا تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو، ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا، بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے ہو جی ہو جی، آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے، ٹھنڈے کھاتے ٹھنڈے پیتے اور جیتے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اتنا فرمایا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی، کئی سال جی، بے شک آپ کی زبان سے بھی نکلا، سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے، اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا۔ واہ، زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں، زبان میں جو تاثیر آتی ہے، یہ اولیاء جو بولتے ہیں، جملے بولے اور اثر ہو جائے، ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کر دیں۔ کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا، کچھ ملے۔ وہ کہتے ہیں میں 3 ڈھیلے لے کے آیا، 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جو بھی لے آئے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا، اس پر دم کر دی، لے جا تیری بیٹی کی شادی کر، اور بھی ایسے جی۔ کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے، سونے کے تھے، بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی، گھر بھی خریدا۔ لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا، سامنے دیکھا تھا 3 بار قل ہو اللہ تو پڑھنا ہے، گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بھر بیٹھ کر کے قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو اللہ پڑھتا رہا۔ 1000 بار ہو گیا، بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے۔ دوسرے دن آیا، کنفیوژن تو نہیں ہو گیا، سننے میں مجھے غلطی تو نہیں ہوئی؟ پوچھا بابا محبوب الہی سے، میں آیا تھا آپ کے پاس ایک بار، آپ نے ڈھیلے پر کیا پڑھا تھا؟ کہا قل ہو اللہ پڑھا تھا۔ کہا کتنی بار پڑھا تھا آپ نے؟ کہا 3 بار۔ عجیب بات ہے، میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ محبوب الہی نے فرمایا احمد تیری زبان اور ہے میری زبان اور، تیری زبان الگ ہے میری زبان الگ ہے۔ اس کو ایک میں عقلی مثال سے اگر سمجھا دوں، عقل کی آنے والی مثال، آپ دیکھیں بندوق کی گولی مشکل سے 50 گرام کی ہوتی ہے، 100 گرام کی سمجھ لیں، دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا پتہ نہیں، آپ نے پیتل کی ہو تانبے کی ہو جس کی بھی ہو، وہ بندوق کی گولی 50 گرام کی 100 گرام کی لو ہاتھ میں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور وہ ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو، مر جائے گا آدمی؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی چوٹ لگے گی، اتنا ہی ہوگا نا۔ لیکن اسی گولی کو بندوق میں رکھ کے مارو، پھر تو وہ جان سے ہاتھ ہو بیٹھے گا۔ تو میرے ہاتھ کی کیا غلطی تھی؟ بات یہی کی ہے کہ بندوق میں وہ کمال ہے کہ بارود کو وہ آگ بنا ڈالتی ہے، میرے ہاتھ میں وہ چیز نہیں۔ اسی طرح ہماری زبانیں اور ہیں جو جملے بولتی ہیں، اور ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں، کبھی وہ سونا بناتے کبھی چاندی بناتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوہر نایاب بنایا، جاہلوں کو دیکھا تو عالم با عمل بنایا، درویش فقیر کو دیکھا تو امیر و غنی بنایا، اور پھر کسی عام کو دیکھا تو ولایت کے مقام کو بھی پہنچایا۔ عزیزان گرامی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان کی تاثیر، اولیاء کی زبان کی تاثیر، میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تم پابندی کر لو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 2 چیزیں، یہ ایک صحابی کو حضور نے تعلیم دی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ بتا دیں؟ فرمایا میرے آقا نے حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ سچ بولو، 2 چیزیں تم پابندی کر لو، پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کتنی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس زبان سے حرام لقمہ چلا گیا ہو، زبان کی تاثیر ختم۔ جس زبان پر جھوٹ، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، اس کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یا اولیاء کاملین ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے لے کر
اپنی اخیر عمر تک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے، بے شک شبہ والی چیز سے بھی. اور ان کی زبانوں سے جھوٹ تو درکنار ہے، یہ مذاق بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے. بے شک عزیزان گرامی، اس لیے زبان کی وہ تاثیر تھی کہ گفتہ خدا بوت، کہ ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے. یہ تمام اولیاء کاملی جو اس سرزمین پر آئے، خود سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بہت کچھ آپ نے، حضرت احمد عبدال شاہ صاحب اور دیگر علماء سے آپ نے سماعت کر ہی لیا. میرا چھوٹا منہ میں کیا بڑی بات کروں، میں تو یہاں بھیک لینے کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے دربار میں بٹھا کر کے بلوایا، یہی بڑی بات ہے. تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک کرامت آپ کو میں اور بتا دوں، کامن غوث پاک کی اور تاج الاولیاء دونوں کی. اللہ نے اپنے اولیاء کو ایک خاصیت اور عطا کی، سن لیجیے. ان اولیاء کو ایک کرامت یہ ملتی ہے جس کو کہتے طی زمان طی مکان، یعنی اللہ رب العزت زمین کو ان کے لیے گھیر دیتا ہے اور وقت کو لپیٹ کر دے دیتا ہے. جو 100 سال میں ہو سکتا ہے وہ ان کے ہاں منٹ میں ہو سکتا ہے، اور جو 1000 کلومیٹر دور ہے یہ ان کے ہاں ایک قدم میں طے ہو سکتا ہے. یہ اولیاء کی خاص کرامت ہے. غوث پاک کی بھی سیم ہے، تاج الاولیاء کی بھی ایسی ہے. یہ عکس غوث الاعظم ہے، بے شک غوث پاک کے عکس ہیں. دیکھنا آپ کرامات کو ملا کر کے. خاص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے، روز آتی ہوں روتی ہوں. کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، برات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں. آپ کو ترس آ گئے، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر. دیکھا پہنچا لایا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے، زندہ باد سارے آئے، دولہا بھی آیا. یہ کرامت ہے. آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں. کیا کہنا، بے شک سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا، نہیں تو شیطان بن جائے گی. یہ غوث الاعظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا. یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں، ہمارے لیے 12 سال ہیں، لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں. یہ اولیاء کی زندگی ہے. کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دیتے. اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، وہ منکر تھے بہت سارے. سنیے، اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ. معراج بیان کرے، میرے آقا بستر پر سوئے تھے، جبرائیل آئے، اٹھائے، لے گئے، حرم میں لے گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے. مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش دیکھا، کرسی دیکھا، لوح دیکھا، قلم دیکھا، رب سے ملاقات کی، جنت، دوزخ. اس کے بعد واپس آئے، ابھی بستر گرم تھا. منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا، مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ، لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا. یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں. اب مجھے بتائیے، اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا، لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں. مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے، یہ افواہ ہے، بڑا چڑھا کر کے بول دیتے. وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا. یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں. اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی یہاں سے گئے، مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، آسمانوں کا سفر کیے، یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا، رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی، واپس آ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے. گھر آئے، گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہوں؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ، بنا دیتی ہوں. مچھلی لایا اور دے دیا. سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے، دریا میں غوطہ لگایا، ڈوب گئے، چلے گئے. کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے، خوبصورت عورت بن گیا، عورت بن گیا.
یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا، وہ عاشق ہو گیا، لے لیا، اٹھا لیا، لے جا کر کے شادی رچا لیا، گھر میں رہ بھی لیا، بچہ بھی ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں ایک دو نہیں کئی بچے ہو گئے. زمانہ بیت گیا، تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک زمانہ آیا، اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بنا ہوں، دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو. نہانے کے لیے آیا، پھر غوطہ لگایا، ڈوب گیا. پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی، کچھ بھی نہیں. توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. واپس آیا ڈر کر کے، پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا، کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا، شہزادی بن کر رہا، اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں، میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا، اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی، کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے، اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا، بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں، دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے، جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا. جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوث پاک کے مجمع میں، ابھی خطاب چل ہی رہا ہے. مجمع میں بیٹھ گیا. غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ. یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ، یہاں علاقہ ہے، تانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. تانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل کندار کی طرف. کابل کندار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا؟ کابل کندار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی، افغان میں ہم پہنچے، کابل کندار میں چل رہے ہیں. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے، 3 لوگ اندر سے آئے، تینوں سے آپ نے بات کیا. اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. گاڑی سے ہی بات کیا، انہیں کچھ سمجھایا اور پھر تانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ 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 سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں ہے، پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں تانگا گیا بھی آیا بھی، بات چیت بھی ہوئی، منٹ بھی نہیں گزرا تھا. واہ، منٹ بھی نہیں گزرا تھا. یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات بے شک کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے، وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک دو نہیں میرے عزیزوں، بے شمار کرامت. حقیقی بات اگر میں بتاؤں، الحمدللہ کافی اولیاء، کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے، لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بے شک ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا، پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا. میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا، جنگیں ہوئی، واپس آیا. واپس میں آ گیا، وہ نوجوان نہیں آیا. تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی، قدم پکڑ لیا، کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا، انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا، گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا ہوں، آیا نہیں، واپس نہیں آیا. حضرت تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی، جب تک نہیں لوٹاؤ گے میں نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہو تو واپس پکڑ لو، حاجت آ جائے
चादर पकड़कर बैठ जाओ, जब तक ये ना हो जाए उठूंगा नहीं। बेशक देखना आज भी वो करामात जिंदा है। बेशक बेशक। वो खातून बैठी, उसके बाद रोती रही। ताज बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, ए दीवानी उठ, वो नीम के दरख्त के साथ सामने जा, देख कौन सोया है। वो औरत आती है, देखा वो नीम के दरख्त के नीचे उसका जवान बेटा सोया हुआ, जो गायब कहां से अमेरिका से वापस नहीं आया था। उसको उठाया, चिमटाया, गले से लगाया, पूछा तू कहां था मेरे अजीज, मेरे लाल, इतने दिन गायब हो गया। वो लड़का कहने लगा, अम्मा जंग में शरीक हुआ था, हांगकांग की जंग के बाद मैं जर्मनी चला गया। मैंने सोचा कि वहां कुछ दिन गुजार लूं। होटल में वहां पर कुछ खा रहा था, एक बुजुर्ग आए और वो बुजुर्ग कलंदर सिफत थे, मुझे एक तमाचा मारा और कहा, ऐ लड़के तू यहाँ अय्याशी कर रहा है, तेरी माँ वहां तेरे घर पर रो रही है। मैं डर गया, ये बाबा यहाँ जर्मनी में कहां से आए, कौन बाबा है। तो मैंने कहा कि मेरी माँ रो रही है, मैं कैसे जाऊं, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूं। तो उन्होंने मेरे पीठ पर मारा तो मेरी आंख बंद हो गई और मुझे गशी आ गई। अब मैं उठाऊं तो देख रहा हूं ये दरख्त है और तुम मेरे सामने खड़ी हो। वो खातून कहती है, चल मैं तुझे दिखाऊं कौन बाबा जर्मनी में आया था। हाथ पकड़ करके लाई, ताज बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। वो लड़का चीख पड़ा, हाँ यही तो वहां पर आए थे, वहां से लाए। ये औलिया है पल भर में। इसीलिए मैंने कहा, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या कहें, इनकी सिफात है मेरे अजीज हो। औलिया कामिलीन की इन जिंदगियों के बाद एक मैसेज में